بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ پروگرام صبح درخشاں، ایک خوبصورت صبح کا آغاز سچ ٹیلی ویژن کے ساتھ۔ ناظرین، روزانہ ہم حاضر ہوتے ہیں اور ایسے موضوعات لے کر جو ہمیں اپنے خالق کائنات سے قریب کرتے ہیں، بلکہ ایسے موضوعات جو خالق کائنات کی طرف سے اس کے کلام کے مطابق ہمیں عطا ہوئے ہیں، اور ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آخری نبی، ان کے پیغامات، ان کی احادیث، ائمہ طاہرین کے فرامین، گویا زندگی گزارنے کے سلیقے اور قرینے سیکھتے ہیں ہم اس پروگرام میں۔ آج ایک ایسے ہی موضوع کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، اسلام کا تصور بندگی۔ بہت اہم موضوع، وہ موضوع کہ جو اگر سمجھ میں آ جائے تو زندگی گزارنے کا ڈھب آ جائے، زندگی بسر کرنے کا سلیقہ آ جائے۔ ہمارے ساتھ ہمارے وقت کے بہترین اسکالرز اور علماء موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر غلام شبیر صاحب موجود ہیں۔ آپ ہمارے ملک کی معروف یونیورسٹی میں ہیومینٹیز کے استاد ہیں، سینئر استاد ہیں، اور خاص طور پر فلسفے پر آپ کی بہت گہری نظر ہے۔ اور ہمارے ساتھ ایک اور بڑے عالم دین، بڑی شخصیت ہیں جن سے میں بہت متاثر ہوں، جناب مولانا فدا مطہری صاحب۔ آپ ڈیجیٹل میڈیا ہو یا سیٹلائٹ چینلز ہوں، ان پر بہت خوبصورت پروگرام کرتے ہیں اور ہزاروں پروگرام اس وقت کر چکے ہیں اور معرفت اسلامی پوری دنیا تک پھیلا چکے ہیں۔ قاری محمد اشتیاق صاحب، موضوع ہے اسلام کا تصور بندگی، تو بہت بفٹنگ ہے، بہت شایان شان ہے کہ ہم حمد باری تعالیٰ سے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ جناب قاری محمد اشتیاق صاحب سے گزارش کروں گا کہ حمد باری تعالیٰ سے اس پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ جی عبدی صاحب، بہت شکریہ، ایک خوبصورت پروگرام میں حاضری کا موقع عطا کیا۔ بے نواؤں کی نوا سنتا ہے، التجا سب کی خدا سنتا ہے، التجا سب کی خدا سنتا ہے، تو دل دھڑکنے کی صدا کیا مانا، وہ تو پھول کھلنے کی صدا سنتا ہے، اور ہم کے بندے ہم کے بندے ہیں، ثنا کرتے ہیں، وہ کہ صدا سنتا ہے، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا، میں بندہ عاصی ہوں، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے مولا، وابستہ ہے امید میری تیرے
کرم سے تیرا ہوں فقط تیرا مولا تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا مولا لیکن تیری رحمت کا ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا لیکن تیری رحمت کا. جزاک اللہ. خوبصورت کلام، خوبصورت آواز میں قاری محمد اشتیاق صاحب نے پیش کیا. اور اب گفتگو کی جانب بڑھتے ہیں. جناب پروفیسر ڈاکٹر غلام شبیر صاحب، ابھی صبح کا وقت ہے اور کہتے ہیں کہ انسان صبح کے وقت خدا کے جتنا نزدیک ہوتا ہے، وہ طلوع ہوتا ہوا سورج اور وہ سما، وہ فضا، وہ پرندے، وہ کھلتے ہوئے پھول، وہ خوبصورت سبز درخت، انسان فطرت سے قریب ہوتا ہے. اور جو لوگ فطرت سے قریب ہوتے ہیں وہ اپنی فطرت کے قریب ہونے کے باعث خدا کے بھی قریب ہوتے ہیں. ہمارا آج کا موضوع اسلام کا تصور بندگی. کہتے ہیں کہ یہ ایسا تصور ہے کہ جو خالق کائنات سے جوڑ کے انسان کو بندوں کی غلامی سے آزاد کر دیتا ہے. فرمائیے گا. جی عابد صاحب، بہت شکریہ. آپ نے ایک بہت ہی اسٹیم پروگرام میں مجھے مدعو کیا اور اظہار خیال کا موقع دیا. تو جیسا کہ آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ یہ صبح بذات خود ایک بہت بڑا پیغام حق، اور وہ جوش ملی کا تو ایک شعر ہے جس کا مفہوم ہے کہ ہم جیسے لوگوں کے لیے جی اگر انبیاء بھی نہ ہوتے تو صبح کافی تھی. جی، صبح کے اندر ایک ایسا نور ہے، ایک ایسی اس کے اندر تازگی ہے. تو جہاں تک بات آپ نے کی اسلام کے تصور بندگی کی، تو میں اس پر اتنا عرض کروں گا کہ بندگی کا جو سب سے بڑا استعارہ ہے، بلکہ فلپ کے ہٹی نے تو ہسٹری آف عربس میں اسلام جو لفظ ہے اس نے کہا ہے کہ یہ لیا گیا ہے اس واقعے سے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے تیاری باندھی، اور اس وقت ایک عظیم باپ کے عظیم بیٹے نے جس بندگی کا اظہار کیا کہ اگر میرے رب کی یہی رضا ہے تو میں حاضر ہوں. واہ، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، بے شک. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. واہ واہ. بلکہ اس پہ وہ ڈاکٹر طارق رمضان کی مجھے ایک بات بڑی اچھی لگتی ہے. انہوں نے کہا کہ خدا کی شان نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے روبرو بات کرے. جو قرآن کا بھی ایک موقف ہے کہ پردے سے بات کرتا ہے، وحی کے ذریعے بات کرتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو انبیاء ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو اس کے سائنس کے اندر دیکھتے ہیں، جو اس کی علامات ہیں، جو اس کی آیات ہیں، ان کے اندر پنہاں ہوتا ہے جس کو ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی. بالکل. ہم اپنے گریڈ اور اپنے لالچ اور جو ہمارے انسان کے جو چھوٹے وہ جبلی جذبے ہیں، جو امیڈیٹ کنسرنز اور ایکسٹرینزک کنسرنز پر فوکس رہتے ہیں، زندگی کا جو لانگ رن جو اس کا مدعا ہے اس پہ غور نہیں کرتے. تو ابراہیم کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو خیال تو ہوا کہ یہ کیسا خیال ہے کہ میں بیٹے کو ذبح کروں.
لیکن یہ ایک ان کا فیتھ ہے، اور خدا ان کو اس وقت نظر آ گیا کہ کیسے ایک بندہ، ایک نوجوان جو ہے وہ خود کہے کہ میں ذبح ہونے کو تیار ہوں. تو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا اس جو رضامندی تھی یا تسلیم و رضا کا جو ایلیمنٹ تھا، اس کے اندر انہیں خدا نظر آیا کہ سوائے خدا کی کوئی قوت ایسی نہیں ہے جو کسی کو جان دینے پہ، اور وہ بھی تشت میں رکھ کر. یعنی ان کے جس کو کہتے ہیں نا کہ یقین جو ان کا مضبوط یقین تھا وہ اور مضبوط ہوتا گیا. جی یعنی وہ فیتھ جو ہے نا وہ سرٹینٹی گین کر لیتا ہے جب اس کے اندر ایک آیات کے اندر سے خدا نظر آتا ہے. یا جس طرح حضرت حاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب انہوں نے شیرخوار بچے کے ساتھ اس چٹیل میدان کے اندر چھوڑا، اور جب ان سے کہا چھوڑ کے روانہ ہونے لگے، تو انہوں نے کہا کہ اگر خدا کی رضا تو ہم راضی. تو اس وقت بھی ان کو ان کا وہ جو فیتھ تھا وہ سرٹینٹی میں بدل گیا، یقین میں بدل گیا. یعنی اللہ تعالیٰ آیات کے ذریعے، ہم غور نہیں کرتے، ہماری عام زندگی کے اندر بھی وہ جگہ بجگہ مقام بمقام موجود ہے ہماری ایک ایک سانس کے ساتھ. بہت بہت خوبصورت. بہت جناب مولانا آغا فدا مطہری صاحب، بہت خوبصورت آغاز کیا ڈاکٹر صاحب نے کہ اس کائنات میں خداوند قدوس کے آثار، نشانیاں، علامتیں بکھری پڑی ہیں. اسلام کا تصور بندگی بھی یہی ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، وہی اس کائنات کا مالک ہے، وہی اس کائنات کا رب ہے، وہی اس کائنات کو رزق دینے والا ہے. جب انسان ایک طرف لو لگا لیتا ہے تو پھر وہ بندوں کی غلامی سے تو آزاد ہو جاتا ہے، پھر اس کو اس کائنات پر ایک یقین کامل بھی ہو جاتا ہے کہ جب میرا ایک خدا ہے تو اس نے مجھے زندگی گزارنے کے لیے وسائل عطا کیے ہیں، اور میں کسی کا محتاج اس طریقے سے نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں وسائل دے رہا ہے، تو اس میں خود بخود ایک عجز، ایک بندگی، ایک تسلیم، ایک رضا پیدا ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عابدی صاحب. اسلام کا تصور بندگی ایک لحاظ سے تو بہت واضح ترین چیز ہے. ہر مسلمان اس بات کو سمجھتا ہے کہ اسے کس کی عبادت کرنی چاہیے اور اس کی کس کی عبادت کر رہا ہے. لیکن ایک لحاظ سے مشکل ہے کہ اسلام کا تصور بندگی صحیح طریقے سے تب سمجھ میں آئے گا جب ہم دوسرے مکاتب کے تصور بندگی کو ذرا دیکھ لیں. میں یہاں صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ تحریف شدہ مسیحیت میں جو اصل مسیحیت تھی اس کی بات نہیں کرتے ہیں. وہ تو ایک دین تھا، مکتب تھا، اور ایک پیغمبر کی شریعت تھی. لیکن جو تحریف شدہ مسیحیت ہے، انہوں نے تصور بندگی کو اس طریقے سے پیش کیا کہ چرچ کے اندر تم بندے خدا ہو، عبادت کرتے ہو اور دعا کرتے ہو یا جو بھی کرتے ہو، اس کے باہر جو ہے تم آزاد ہو. تمہاری نجی زندگی الگ ہے، سیاسی زندگی الگ ہے، اقتصادی زندگی الگ ہے، اور چیزیں الگ ہیں. اسلام کا تصور زندگی بالکل اس کے الٹ ہے کہ زندگی کا کوئی شعبہ یا زندگی کا کوئی لمحہ بندگی سے خالی نہیں ہے. ایک پٹری کے اوپر اور ایک لائن کے اوپر، ایک محور کے اوپر اس کی زندگی چلتی ہے. اس چند ایک ظاہری عبادات میں منحصر نہیں ہے اسلام کا تصور بندگی کہ جی نماز ہے تو عبادت ہے، بندگی ہے. روزہ رکھتا ہے مسلمان تو یا بندہ تو بندگی ہے. حج پہ جاتا، عمرہ کرتا ہے، زیارت کرتا ہے تو بندگی. یہ نہیں، ان چیزوں میں منحصر نہیں ہے. تصور بندگی ساری زندگی پر محیط ہے. تصور بندگی ساری زندگی پہ، ساری زندگی کے امور پہ مشتمل ہے. اگر اس تصور کے ساتھ ایک بندہ خدا کے حضور خود کو حاضر سمجھے تو یہ بندگی ہے حقیقی. یعنی یہ بندگی جب تک نہ ہو، اسلام اس ادھوری بندگی کو بندگی واقعی منظور نہیں کرتا. بالکل کہ جی میں چند عبادات میں تو بندگی کروں لیکن معاملات زندگی میں
اس بندگی کے آثار نظر نہ آئیں، بود و باش میں وہ نظر نہ آئے، سیاست میں وہ نظر نہ آئے، عسکری معاملات میں بندگی کے آثار نظر نہ آئے، بین الاقوامی اور تعلقات پر اس کے اثرات نظر نہ آ جائیں، انسانوں کی تہذیب و تمدن کے اوپر اس کے اثرات، حتیٰ کہ جس کو آپ ثقافت کہتے ہیں یا جس کو کسی بھی خطے کی ثقافت یا تہذیب کہتے ہیں، اس پر اگر بندگی کے آثار نظر نہ آ جائیں تو وہ بھی بندگی کامل بندگی نہیں۔ نہیں۔ آغا صاحب ہمیں ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ ہمارے پاس وقت ہے، اسی سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ ناظرین، پروگرام صبح درخشاں اسی درخشندگی کے ساتھ واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک خوبصورت صبح کا آغاز سچ ٹی وی کے ساتھ پروگرام صبح درخشاں، اور آج موضوع بھی ایسا ہے کہ واقعاً انسان کے یقین میں، اطمینان میں اضافہ ہوتا ہے۔ یقین اور اطمینان میں کس طرح اضافہ ہوتا ہے، اسی پر گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر غلام شبیر صاحب ساتھ موجود ہیں، اور جناب مولانا فدا مطہری صاحب، اور حمد و نعت کے لیے جناب قاری محمد اشتیاق صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی جو مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ اسلام میں جو بندگی کا تصور ہے وہ ٹوٹیلٹی کے ساتھ ہے، اسلام زندگی کو مختلف حصوں میں نہیں بانٹتا۔ مجھے اس سے سوال کا ایک اور حصہ یاد آ رہا تھا جو میں نے سوچا تھا کہ سوال کروں، کہ یہ جو بندگی ہے یہ انسان کو اس بہت مادی دنیا اور بہت تھوڑا عرصہ 60 70 80 سال پلک جھپکتے میں گزر جاتا ہے، یہ بندگی کا احساس انسان کو اطمینان بھی دلاتا ہے۔ اب آپ دنیا میں گھوم پھر کے دیکھ لیجئے، جب انسان بندگی کے دائرے سے نکلتا ہے اور ہوس کے دائرے میں آ جاتا ہے تو ایک کار، پھر 2 کاریں، پھر 3 کاریں، ایک مکان، پھر 2 مکان، پھر 1 محل، پھر 4 محل، اور وہ انسان کی ہوس یا انسان کا وہ سب کچھ حاصل کرنے کا جو شوق ہے وہ پورا نہیں ہوتا، اور وہ پیاسی حالت میں مر جاتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ جن کو احساس بندگی ہے وہ تھوڑے پر بھی ہوں تو ان کو وہ اطمینان قلب ہوتا ہے جو اس کو نہیں ہوتا، جو ہر وقت زیادہ سے زیادہ کی تمنا میں ہوتا ہے، اور ہم یہ روزانہ اس پوری دنیا میں مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ ہاں، ایکچولی بندگی جو ہے وہ بالکل اسلام ٹوٹیلٹی میں مانگتا ہے، اور وہ جو تصور ہے اسلام کا، جس طرح علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ مسیحیت کا جو تصور بندگی ہے اور اسلام کا تصور بندگی ہے اس میں بہت فرق ہے، نو ڈاؤٹ، اور اس میں ظاہر ایک ارتقابی حائل ہے۔ جی جی۔ تو جو عیسائیت کا ایک تصور ہے، یعنی ہیریڈیٹری سن کا، توارث گناہ کا، کہ انسان اپنے ورثے میں گناہ لے کر پیدا ہوا ہے، یہ ایک تصور جو ہے یہ مسیحیت کا اوریجنل جسے کہتے ہیں اسکرپچرل، یا جسے کہنے کہ یہ وحی والا نہیں ہے۔ یہ اوور دا ٹائم جب وہ گریک فلاسفرز کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوا تو اس جو گریک سویلائزیشن تھی بیسیکلی وہ ایک میٹیریلسٹک سویلائزیشن تھی، تو اس نے اس کے جو ایکسٹرا آرڈینری جو اسپریچولیزم تھا اس کا سٹ مارنے کے لیے اس نے یہ ہیریڈیٹری سن کا تصور ان کے ساتھ مل کے ڈیولپ کیا۔ تو اسلام جو ہے وہ ہیریڈیٹری سن کا قائل نہیں ہے۔ اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ بچہ کوئی بھی ہے، چاہے وہ یہودی کا ہے، مسلمان کا ہے، عیسائی کا ہے، ہندو کا ہے، وہ فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے فطرت سلیم پر پیدا کیا ہے۔ پھر اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اسے اسلام پہ لے جائیں، کرسچینٹی کی طرف لے جائیں، جوڈائزم کی طرف لے جائیں، ہندوازم کی طرف لے جائیں۔ اصل میں قرآن جو ہے انسانی فطرت کا ایک بڑا جو ہے وہ سائنٹیفک جو ہے وہ ایک آؤٹ لک پیش کرتا ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ آپ جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ انسان جو ہے سوائے انسان کے پوری کائنات مسلم ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ چاند ہے، سورج ہے، تارے ہیں، رات کا دن میں بدلنا، دن کا رات میں بدلنا، ایوری فینومینا آف نیچر جو ہے وہ اپنے انہیرنٹ لا کو فالو کرتا ہوا چل رہا ہے۔ یہ ایک واحد کریچر انسان ہے جو اپنے انہیرنٹ جو پازیٹیو نیچر ہے اس کو وائلیٹ کر کے اپنے جو امیڈیٹ کنسرنز ہیں، میٹیریلزم ہے یا ڈے ٹو ڈے لائف جو ہے
اس کے کنسرنس کو، جو لائف کا جو ایک مورل ویو ہے اس کو اس کے اوپر سیکریفائز کر کے وہ ایک نیرو لائف کے جو ہے گینز ہیں اس کی طرف فوکس ہوتا ہے، تو اپنی فطرت سلیم کو کمپرومائز کرتا ہے اس وقت۔ جب فطرت سلیم کو کمپرومائز کرتا ہے تو پھر توازن کہاں رہے گا، پھر اس کو استقرار کہاں ملے گا، پھر اس کو اطمینان کہاں ملے گا؟ تو اطمینان یہ ہے کہ جس طرح اسلام کو قرآن نے امت وسط کہا ہے، بالکل، اور امت وسط کیا ہے؟ یعنی ایک ایکسٹریم پہ جوڈائزم ہے جو ایکسٹریملی فارملزم پہ یقین کرتا ہے، اور دوسری طرف کرسچینٹی ہے جو مارل لیکویڈیشن پہ بلیو کرتی ہے۔ ان دو ایکسٹریمز کے درمیان جو ایک معتدل رستہ ہے وہ اسلام پیش کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو امت وسط قرار دیا ہے۔ یعنی ہمارے اندر نہ تو اگر آج کے تناظر میں دیکھیں تو یعنی ایسٹ کا جو وائڈ اسپریچولزم ہے یا ویسٹ کا جو ایکسٹرا آرڈینری میٹیریلزم ہے، ان کے درمیان کی اگر کوئی بیلنسڈ راہ نکالی جائے، اس دو ایکسٹریمز کو کولیپس کریں تو جو مڈل پوزیشن نکلے گی وہ اسلام کی، اور وہی فطرت انسانی ہے، اور اسی کا نام اسلام ہے۔ واہ واہ جناب مولانا فدا مطہری صاحب قبلہ، عبادت کا یا مقام جو بندگی ہے اس کا ایک پہلو تو اللہ تعالیٰ نے کئی آیات میں میرے سامنے تھیں کہ اللہ ہی تمہارا رب ہے اور چنانچہ اس کی عبادت کرو۔ ایک اور جگہ ہے کہ اللہ ہی تمہارا خالق ہے، اللہ ہی کائنات کا خالق ہے، اور سیدھا رستہ یہی ہے کہ اس کی عبادت کرو۔ تو یہ رب اور خالق ہونے کا تعلق اور پھر اس سے عبادت کا حکم دینے کا، یعنی بندگی کا حکم دینے کا کوئی تعلق آپس میں بنتا ہے، فرمائیے گا۔ جی، یہ تعلق تو اتنا گہرا ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو قبل اس کے کہ آپ کو اللہ رسول پکارے، یاسین کہے، طٰہٰ کہے، کچھ کہے، عبد کہا۔ واہ واہ واہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ یہاں بندہ کہا، یعنی سب سے بڑا مقام انسانیت بندگی میں ہے۔ بس یہ جو عابدیت ہے، انسان کا مقصد تخلیق یہی عبدیت ہونا ہے۔ عبد و معبود کا جو تعلق ہے وہ مقصد زندگی ہے۔ اگر یہ تعلق قائم نہ ہوا اور برقرار نہ رہا تو پھر مقصد تخلیق میں یہ انسان کامیاب نہیں ہوگا۔ خلقت کا مقصد وما خلقت الجن والانس، قرآن مجید کی آیت ہے، ہم نے انسانوں کو اور جن کو پیدا ہی نہیں کیا الا لیعبدون، مگر یہ کہ وہ عبادت کریں۔ مقصد خلقت عبادت ہے۔ اپنی کائنات کی سب سے بڑی ہستی مخلوق میں پیغمبر خدا کی ہستی ہے، انہیں ہر چیز سے پہلے عبد کہا، اور ہم تشہد میں اس عبدیت کا ہمیشہ گواہی اس کی دیتے ہیں کہ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کا بندہ ہے اور پھر رسول ہے۔ پہلے بندہ ہے۔ یہی بندگی فخر کائنات کے لیے فخر ہے۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ میرا فخر یہ ہے کہ میں خدا کا بندہ ہوں۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں یہ ارشاد موجود ہے کہ فرمایا کفا بی فخراً ان اکون لہ عبدا، میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، اور میرے فخر کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ بس یہ بڑی ہستیوں اسلام کی اور کائنات کی بڑی ہستیوں کا فخر ہے بندگی کرنا۔ چنانچہ سرکار دو عالم کے سجدے سب کے سامنے تھے، امیر المومنین کے سجدے سب کے سامنے تھے، اور ان کے پروردگان کے سجدے سب کے سامنے تھے، انبیاء کرام کے سجدے سب کے سامنے تھے۔ ان کے لیے کائنات، امام حسین کا سجدہ، جی امام حسین علیہ السلام کا سجدہ، اس سخت ترین ماحول میں امام حسین کا چہرہ کھلا ہوا تھا، سرخ تھا، اور پھر آپ نے وہ جملہ ادا کیا کہ اے پروردگار،
رضن بقضائک ہاں وتسلیما لامرک، اے پروردگار میں تیرے قضا کے آگے، تیرے فیصلے کے آگے تسلیم ہوں، اور سجدہ سر سجدے میں رکھ کے جان آفرین کو تسلیم کیا، اور یہ دنیا کو دکھلا دیا کہ اللہ کے حضور سجدے کی حالت میں جس طریقے سے ہو انسان مار دیا جائے تو اس کے لیے یہ فخر ہے، اس کے لیے اعزاز ہے، اس کے لیے یہ بلندی ہے، سجدے میں بلندی رکھی۔ اس لیے فرمایا کہ جو سجدہ کرتا ہے اور سجدہ کر کے خدا کی بندگی کے آثار اپنے اندر تھوڑی پیدا کر دیتا ہے، اس کے چہرے میں قیامت کے اندر نور ہوگا، وہ نور اس قیامت میں اسے بھٹکنے نہیں دے گا، جب لوگ بھٹک رہے ہوں گے، پریشان ہوں گے، وہ سجدے کا نور پیشانی سے نکل رہا ہوگا۔ اس لیے اس جسم انسان کے اوپر جو سب سے محترم جگہ ہے وہ ہے ماتھا، وہ ہے پیشانی، بے شک، اور اللہ نے فرمایا تمہارے بدن کا سب سے معزز جگہ، سب سے نمایاں جگہ، اس کو مٹی کے اوپر رکھ لو، خاک کے اوپر رکھ لو میرے حضور، اظہار عجز کر لو، تواضع کر لو، خضوع کر لو، خشوع کر لو، تو پھر تمہیں میں بلند کر دوں گا۔ بلندی کو خضوع میں رکھا، بلندی کو بندگی میں رکھا، یعنی کوئی بلند ہونا چاہتا ہے، اونچا ہونا چاہتا ہے تو وہ سجدہ کرے، وہ تواضع کرے، وہ اظہار بندگی کرے۔ یہ اظہار بندگی اس کو پہلے، اب بندگی کس سے ہوگی؟ اسی سے ہوگی جس کی وہ بندگی کر رہا ہے، اس کو جتنا پہچانتا ہوگا بندگی اتنی مضبوط ہوگی، اتنی جس کو کہتے ہیں اسٹرانگ ہوگی، کمزور نہیں ہوگی، جس کو جو جیسے پہچانتا ہے۔ اب ہم کسی کے سامنے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، اس شخصیت کو ہم پہچانتے ہیں تو اسی حساب سے ہم اس کے حضور تواضع سے بیٹھتے ہیں، ادب سے بیٹھتے ہیں۔ اب بارگاہ خداوندی میں کون زیادہ ادب کر سکتا ہے؟ خدا کو جاننے والا سب سے زیادہ۔ اس لیے کائنات میں پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ سے بڑھ کر خدا کا ادب کرنے والا کوئی نہیں، اس لیے کہ پیغمبر خدا کو سب سے بہتر جانتا ہے۔ بہت اہم نقطہ، بہت اہم نقطہ۔ تو گویا یہ میرا اگلا سوال بھی یہ تھا، لیکن وہ بڑا اچھا لنک مل گیا مجھے آغا صاحب کی آخری بات سے۔ مجھے اقبال نے کہا تھا کہ مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی۔ اب یہ جو مقام بندگی ہے یہ اتنا اونچی چیز ہے کہ اس میں وہ سرور ہے، وہ کیف ہے، وہ اطمینان ہے، قلب کی وہ باطنی کیفیت ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مقام بندگی اتنا اونچا ہے کہ مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی۔ تو یہ بندگی بظاہر تو ایک خضوع و خشوع ہے، ایک تسلیم ہے ایک خالق کائنات کے سامنے، لیکن یہ انسان کو ایک یقین عطا کرتی ہے، کانفیڈنس دیتی ہے اس دنیا کے مصائب و آلام سے بے خطر جو ہے وہ گزر جانے میں۔ تو یہ مقام بندگی کیا ایسی چیز ہے کہ وہ پا کے پھر انسان تو گویا بلندیوں پہ اڑنے لگتا ہے؟ ایکچولی اقبال کا جو یہ تھیم ہے کہ مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی، بڑا عظیم تھیم ہے ان کے ہاں۔ اور اس کا اصل میں وہ کیا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں ایک دوسرا ان کے شعر میں کہ مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں، انہی کا کام ہے یہ جن کے حوصلے ہوں زیاد، یہ بڑے حوصلے والوں کا کام ہے۔ تو بیسیکلی اگر تخلیق آدم پر غور کیا جائے نا تو اس وقت یعنی فرشتے جو کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین پر خون بہائے گا، ظلم کرے گا، تیری عبادت کے لیے ہم کافی ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کے اس ایلیگیشن کو ریفیوٹ نہیں کیا کہ ایسا نہیں ہے۔ یعنی ان کا ایلیگیشن اپنی جگہ، جو ان کا ایک یعنی انہوں نے انسان کا جو انالیسس کیا ہے، اس انالیسس سے اللہ تعالیٰ نے انکار نہیں کیا، بس یہ کہا کہ انی عالم ما لا تعلم، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اس کے اندر بے شک یہ خون بہانے کی بھی ہوگی، لیکن جب یہ مبنی بر انصاف معاشرے تخلیق کرے گا جو بڑے سوز دروں سے نمو پاتے ہیں، تو وہ منظر بھی دیکھنے والا ہوگا۔ تو بیسیکلی تخلیق آدم جو ہے، میں ایک کڑا سا جملہ استعمال کر رہا ہوں کہ رسک لیا، خود خدا کی ذات نے بھی
اور انسان نے بھی، یہ معاملہ دونوں طرف رزق کا ہے۔ اس رزق سے اللہ تعالیٰ کو فرشتے کہہ رہے ہیں کہ یہ خون بہائے گا، جی، رزق کا انکار نہیں ہے کہ یہ ہوگا، لیکن اللہ کو اپنی اللہ تخلیق پہ تعالیٰ فخر بھی ہے۔ لیکن وہ رزق لے رہے ہیں۔ اور رزق کیا ہے؟ انسان نے کیا رزق لیا ہے کہ وہ جو انسان، ہم نے یہ بار امانہ جو ہے پہاڑوں کو پیش کیا، آسمانوں کو پیش کیا، زمین کو پیش کیا، سب ٹھٹر گئے۔ تو دیٹ واز دا فیکلٹی آف ریزن۔ انسان کو فیکلٹی آف کریٹو نالج عطا کی ہے، بالکل، اور وہ نالج کیا ہے؟ وہ ایک ڈبل ایجڈ سورڈ ہے۔ اس سے آپ نافع کاموں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اس سے جو ہے وہ انتہائی، آپ دیکھیں نا اس کے یہی اندر، انسان کا امتیاز ہے، جی یہی اس کا امتیاز اور یہی ہے۔ مقام بندگی اچھا، ہے۔ یہ اس نے اس کو ویلڈ کرنا، اس کیپیسٹی کو، کریٹو نالج کی۔ آپ دیکھیں نا کہ اس وقت جو ہماری تہذیب، جو جدید تہذیب جس دہانے پہ کھڑی ہے، یعنی آرسینلز آف نیوکلیئر، جو ایٹم کے آرسینلز جو کچھ ہم دیکھ یا رہے ہیں، کلائمیٹ چینج ہے، یہ دو، ان کے اوپر نوم چومسکی کا بڑا زبردست جملہ ہے کہ یہ دو جو فینومینا ہیں اس جدید تہذیب کے، یہ بتاتے ہیں کہ مین از اے ایوولوشنری ایرر۔ وہی بالکل بات لگ رہی جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہ کان ظلوما جہولا، اس نے یہ ذمہ داری لے لی۔ کیا یہ ایٹم بم کو ویلڈ کر سکتا ہے پوزیٹیولی؟ یعنی اس کے اندر اگر خیر کی قوت زیادہ واضح ہوتی تو سب سے پہلے اس کو الیکٹریسٹی پروڈیوس کرنے کے لیے استعمال کرتا، سب سے پہلے گیا ہے خطرناک ویپن کی طرف۔ بعد میں خیال آیا کہ یہ تو ہم نے اپنے پاؤں کاٹ لیے ہیں اس سے، ہماری پوری تہذیب خطرے میں، اور اسے پازیٹیو اس میں بھی اب اس لے کو سکتے لا ہیں۔ رہا ہے، ایک وقفے کے بعد جی، ہم واپس آتے ہیں۔ ناظرین، صبح درخشاں اور بہت ہی یقین عطا کرنے والا موضوع مقام بندگی، کہ جس کے ساتھ اطمینان قلب وابستہ ہے۔ ہم واپس آتے ہیں اور موضوع پر بحث جاری رکھتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ خوبصورت صبح، احساس بندگی، اللہ تعالیٰ کے آگے خضوع و خشوع، اور جب ہم صبح کو دیکھتے ہیں، اس چڑھتے ہوئے، طلوع ہوتے ہوئے سورج کو دیکھتے ہیں، ڈوبتے ہوئے خوبصورت چاند کو دیکھتے ہیں، اور پھر ان پرندوں کو دیکھتے ہیں چہچہاتے ہوئے، اور یہ سرسبز ہریالی کو دیکھتے ہیں، تو خدا کی رحمت پر اور خدا کی خلاقیت پر یقین محکم ہو جاتا ہے۔ اور ہمارا آج کا موضوع بھی یہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ وقفے سے قبل ایک بات کر رہے تھے، میں چاہ رہا تھا آپ وہ مکمل کر لیں، کہ انسان کو جو باقی مخلوقات کی بنسبت ایک احساس ذمہ داری دیا گیا، اور اس کو جو وہ نالج دیا گیا، یہی ہے جو اس کی ایکچول احساس بندگی میں ڈھلتا ہے۔ دیکھیں نا، ایکچولی بات یہ ہے کہ جو یہ فیکلٹی آف کریٹو نالج میں کہہ رہا ہوں، نالج نہیں، نالج ایک اسٹیٹک فینومینا ہے، کریٹو نالج ہے نالج کو کریٹ کرتے جانا، کیونکہ نالج جو ہے وہ یعنی ایکسپینڈ کرتا ہے، ایوالو کرتا ہے، یہ کوئی اسٹیٹک فیکٹس کا جو ہے مجموعہ نہیں ہے۔ جو قرآن نے کہا نا کہ علم الآدم کل اسماء، کہ انسان کو سارے علوم دیے، تو وہ بیسیکلی انسان کی اس فیکلٹی کی طرف اشارہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا ذہن میں اس کے ایٹریبیوٹس آتے ہیں نا، کہ یہ چیز، اس کے کیا خواص ہیں، تو اس بیس پہ اس کو کیا نام دیا جانا چاہیے۔ تو اسماء جو ہے بیسیکلی نامنکلیچر کا نام ہے، یعنی یہ فیکلٹی ہے کہ چیزوں کو سمجھنا اور ان کو مجھے اس سے نا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کا ایک بڑا خوبصورت قول یاد آ رہا ہے۔ آغا صاحب، وہ بڑا معروف قول، آپ تو اس کا جو ہے وہ حوالہ بھی دے دیں گے، کہ میں نے رسول اللہ سے 1000 باب علم کے حاصل کیے، اخذ کیے، اور 1000 باب سے پھر 1000 باب نکالے۔ تو یہ آپ تو آغا صاحب، یہ جو بندگی ہے، اب اس میں ایک تھوڑا ایک پہلو یہ بھی آتا ہے کہ انسان اگر یہ غور کرے کہ بندگی کے بھی 2 پہلو ہیں، ایک تکوینی پہلو، ایک تشریعی۔ اب اگر ہم تکوینی بندگی کی بات کریں تو وہ تو ہم بھی کر رہے ہیں اور ساری کائنات کر رہی ہے۔ سورج کو جس طرح کی گردش کا حکم اللہ نے دیا ہے، اگر ذرہ برابر وہ کم و بیش ہو جائے تو یہ پلانیٹری سسٹم، یہ جو نظام ہے ہمارے سیاروں کا، یہ ختم ہو جائے۔ اسی طرح چاند کا زمین سے خاص فاصلے پر رہنا، جو اسے کہہ دیا، ستاروں کا نکلنا، چڑھنا، غروب ہونا، چمکنا، بننا، تباہ ہونا، اس کے بعد جتنی ساری چیزیں ہیں جو بڑی منظم نظر ہمیں آ رہی ہیں، تو یہ خدا کی تکوینی بندگی کر رہی ہیں۔ اور میں ایک عالم دین کی بڑی خوبصورت کتاب پڑھ رہا تھا،
اس میں انہوں نے کہا ہم بھی وہ کر رہے ہیں. ہم پیدا ہوتے ہیں، پھر ہم بچپنے سے گزرتے ہیں، پھر ہم جوان ہوتے ہیں، پھر ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں، پھر ہم مر جاتے ہیں، ہمارا اس پر کوئی اختیار نہیں ہے. تو یہ بھی اللہ کی تکوینی بندگی ہے کہ ہم آگے پیچھے ہو ہی نہیں سکتے. لیکن جو انسان کا اصل اعزاز ہے وہ تشریعی بندگی ہے کہ جس میں اسے اختیار دیا ہے کہ بندگی کرو نہ کرو، نماز وقت پہ پڑھو نہ پڑھو، لوگوں کے حقوق ادا کرو نہ کرو. تو اعزاز اس بندگی میں ہے. اب امتحان ہمارا اس میں ہے. فرمائیے گا. بلا شبہ ایسا ہی ہے، آپ نے درست اشارہ کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس بندگی کے ذریعے سے یہ چاہتا ہے کہ یہ انسان کثرت سے وحدت کی طرف آ جائے. انسان بکھرا ہوا ہے، اس کی سوچ بکھری ہوئی ہے، اس کی نظر بہت ساری چیزوں پہ ہے. اللہ نہیں چاہتا اسے بکھیر کر رکھ دے، اسے سمیٹنا چاہتا ہے، اسے ایک نقطے کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے. اسے کہتے ہیں کثرت سے وحدت کی طرف آنا. کثرت میں رہنا کوئی کمال نہیں ہے، کثرت سے آہستہ آہستہ وحدت کی طرف آنا، ایک نقطے کی طرف آنا جو ہے وہ کمال ہے انسانیت کا. اس لیے اللہ نے اس کے لیے کچھ مثالیں رکھی، کچھ سمبل رکھیں. خانہ کعبہ اس کی مثال ہے. خانہ کعبہ اگرچہ پتھروں کا بنا ہوا گھر ہے لیکن خانہ خدا ہے، اس کا احترام ہے، اس کا ایک مقام ہے، اس کی عظمت ہے. انسانوں کو کہا کہ تم سب اس ایک نقطے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لو، اور جب تم وہاں جاؤ تو اسی کے گرد گھومو. گویا تم یہ استعارے ہیں، یہ اشارے ہیں، یہ نشانیاں ہیں کہ تم یہ سمجھو کہ تمہاری زندگی کا محور ایک ہے. تم اپنی زندگی کو اس محور کے گرد گھماؤ، مختلف چیزوں کے گرد بھٹکتے نہ پھرو. ایک نقطے پہ آؤ اور اپنی زندگی کو اس نقطے کے گرد گھماؤ. تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارا سونا جاگنا، تمہارا کھانا پینا، تمہارا شادی، سبھی کچھ اس نقطے کے اوپر ہونا چاہیے. وہ طواف ایک استعارہ ہے کہ تم اس نقطے کے گرد گھومو اور چکر کاٹو. تمہارے چکر کا ایک ہی نقطہ ہے. بس تمہاری زندگی کا ایک ہی نقطہ ہے، وہ خدا کی خدائی کو ماننا ہے، اللہ کے رب ہونے کو، اللہ کے خالق مالک ہونے کو ماننا ہے. جب مان لیا، اسی کو ہم عقیدہ توحید کہتے ہیں، مان لیا تو پھر اس پہ اپنے تمام اعمال کو اور تمام حرکات و سکنات کو اس کے مطابق ڈال دو. اس میکنزم سے نہ نکلو، اس سسٹم کے اندر رہو. یہ بندگی کا اصل تصور ہے اسلام کے اندر کہ تم کثرت سے سوچوں میں کثرت پیدا نہ کرو، توحید کے قائل ہو جاؤ. اعمال میں کثرت پیدا نہ کرو، اسی ایک نقطے کے گرد اپنے تمام اعمال کو رکھو. اس لیے آپ نے اشارہ کیا تھا کہ انسان کو سکون ملتا ہے. سکون بکھری ہوئی سوچوں سے ہوتا ہے یا ایک سوچ سے ہوتا ہے؟ سکون تو سوچ ایک ہو تو اس سے سکون ہوتا ہے. بکھرا ہوا آدمی کبھی سکون نہیں پاتا، کبھی کدھر کا سوچتا ہے، کبھی کدھر کا سوچتا ہے، کبھی کیا سوچتا ہے، کبھی اس کو سکون نہیں حاصل ہوتا. اس لیے فرمایا شادی شدہ آدمی کی 2 رکعت نمازیں غیر شادی شدہ آدمی کی 70 رکعتوں سے افضل ہے. کیوں افضل ہے؟ غیر شادی شدہ آدمی کی سوچیں بکھری ہوئی ہے، ادھر ادھر کی سوچیں ہیں. شادی شدہ آدمی کی سوچ ایک جگہ کی طرف ہے، خواہ وہ عورت ہے خواہ وہ مرد ہے. مرد کی توجہ اپنی زوجہ کی طرف ہے، زوجہ کی توجہ اپنے مرد کی طرف ہے، فیملی کی طرف، اپنی فیملی کی طرف ہے. یعنی وہ کثرت سے وحدت کی طرف آ گیا، اور پھر یہاں سے پھر وہ خدا کی طرف آسانی سے جاتا ہے. واہ واہ، بہت خوبصورت. یہ آپ نے جو باتیں کی تو میرے سامنے سورہ روم کی ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ پس اے نبی یکسو ہو کر اپنا رخ دین خدا کی طرف مرکوز رکھیں، یعنی اللہ کی اس فطرت کی طرف جس پر اس نے سب انسانوں کو پیدا کیا ہے. اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں ہے، یہی محکم دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. تو یہ آپ نے جتنی باتیں کی تو اس آیت میں وہ سب جو ہیں وہ سمو دی گئیں. اور اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت کہ اطمینان تبھی حاصل ہوگا، زندگی میں آنے کا مقصد تبھی حاصل ہوگا کہ جب بالکل رخ خدا کی طرف ہوگا اور احساس بندگی ہوگا. ڈاکٹر صاحب ایک بات کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن میں جس ہستی کے توسط سے یہ دین ہم تک پہنچا، اسلام کی تعلیمات ہم تک پہنچی، ایک نعت سنتے ہیں اور نعت کے بعد ہمارے پاس وقت ہے انشاءاللہ آپ کی بات سنیں گے. جی قاری محمد اشتیاق صاحب ہمیں
کوئی خوبصورت سی نعت سنائیے. ہوں گے بخشش کی سند حشر میں پانے والے، ہوں گے بخشش کی سند حشر میں پانے والے، حب محبوب خدا دل میں بسانے والے، حب محبوب خدا دل میں بسانے والے. اور خوبصورت شعر سماعت فرمائیے کہ مال کیا شے ہے جان بھی نچھاور کر دی، مال کیا شے ہے جان بھی نچھاور کر دی، کتنے جواد تھے آقا کے گھرانے والے، کتنے جواد ہیں آقا کے گھرانے والے، ہوں گے بخشش کی سند حشر میں پانے والے، ہو گئے زندہ پائندہ ہمیشہ کے لیے، ہو گئے زندہ پائندہ ہمیشہ کے لیے، جہاں تیرے نام کی حرمت پہ لٹانے والے، جہاں تیرے جزاک نام اللہ. کی حرمت پہ لٹانے والے. جی ڈاکٹر غلام شبیر صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ ہمارے پاس 3-4 منٹ ہیں، تو 1-2 منٹ آپ فرما دیجئے اور پھر خلاصہ کلام. میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں بندگی کا تصور ڈیٹیلز میں تو بہت زیادہ واضح ہے کہ مطلب اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں، لیکن کمپریہنسو جو کانسیپٹ ہے بندگی کا، میں وہ بیان کرنا چاہ رہا تھا. وہ یہ تھا کہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ علم الآدم و اسماء کلھا، انسان کو سارے علوم اس کے اندر ایک انہیرنٹ کیپیبلٹی رکھ دی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ ان کو گین کر سکتا ہے. اور پھر سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض وما بینہما، یہ بھی کہہ دیا کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں اور جو ان کے درمیان، ایوری تھنگ از ان یور اپروچ، یعنی سارا نالج جو ہے انسان گین کر سکتا ہے. اینڈ کیا ہے کہ اس نالج کو ہارنس کرنا فار دا پرپز آف گڈ ہیومن آرڈر، ایک مارل سوشل آرڈر اسٹیبلش کرنا ہے زمین پر. علم کا جو ما حاصل ہے اس کو اس میں بروئے کار لانا ہے. واہ واہ، بے شک. اس کا نام ہے، اس تصور کا نام ہے عبادہ.
یعنی ایک مبنی بر انصاف معاشرت کا جو قیام ہے جس کی اساس توحید ہو، اس کام کا نام قرآن عبادہ کہتا ہے کمپریہنسولی۔ اسی لیے اسلام کا کانسیپٹ ہے کہ ہمیں جہاں انڈیویجولی کامیاب ہونا ہے وہاں بحیثیت مجموعی ایک معاشرہ بھی کامیاب لیکن ہونا ہے۔ اصل میں ہمارا جو نیشا پور میں بغداد میں جو کرسچین تھیولوجینز کے ساتھ انٹریکشن رہا نا ارلی فیز میں، جی جی اس نے ہمیں قرآن کا جو کلیکٹیوزم ہے اس سے پرسنل سالویشن کی طرف ہمیں ڈائیورٹ کر لیا کہ ہمارے لیے نجات جو ہے وہ پرسنل قسم کی ہوگی کہ میں درود و وظائف اور یہ کروں گا، چلے کاٹوں گا، یہ وہ، تو میں پھر نجات پا جاؤں۔ قرآن میں پرسنل سالویشن کچھ نہیں ہے، یعنی جب تک کہ وہ اجتماعی قرآن میں فوز اور خسران کا تصور ہے، اور وہ فوز اور خسران کیا ہے کہ جو اجتماعی معاشرت اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے، کیا اس کو آپ نے سکسیسفلی ایگزیکیوٹ کیا ہے یا نہیں۔ اچھا، اس پر بہت بحث کی گنجائش ہے، بڑا اہم موضوع ہے، اور انفرادی اور اجتماعی جو نجات ہے وہ دونوں ہی انسان کے لیے ضروری ہیں۔ اس بحث کو انشاءاللہ یہ اتنی روحانی اور پرکیف گفتگو ہے کہ یہ جاری رہنی چاہیے، اور بھی پروگرام جو ہم جاری رکھیں گے۔ آگے صاحب 1 یا 2 منٹ ہے، اس پورے پروگرام کے کلام کو آپ کیسے سمیٹیں گے کہ کس طرح مقام بندگی انسان کو اس دنیا میں بھی کامیاب کرتی ہے اور اطمینان دیتی ہے، اور آخرت میں تو ظاہر ہے کہ اس کا بندہ ہی ہے جو نجات پائے گا؟ یہ بندگی انسان کو فائدہ تب دیتی ہے جب خالص ہو، شرک کا، خواہ شرک خفی ہو یا جلی ہو، اس کا شائبہ نہ ہو اس عبادت کے اندر، تو وہ عبادت، وہ بندگی انسان کو نجات بخش ہوتی ہے۔ بے شک۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کسی کو، کسی شے کو، کسی شخص کو، کسی شے کو وہ شریک، اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی آلودہ عبادت کو قبول نہیں فرماتا، خالص عبادت کو قبول فرماتا ہے، بے شک۔ مخلصاً لہ الدین، خلوص کے ساتھ، کامل خلوص کے ساتھ۔ اس خلوص کی ایک مثال انبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، بے شک، اولیاء میں امام حسین علیہ السلام ہے، کیا بات ہے۔ کہ اس خلوص کے ساتھ انہوں نے اپنی ساری زندگی کا خلاصہ اس شہادت کی صورت میں پیش کیا۔ تو جب اخلاص کے ساتھ پیش کیا تو پروردگار اسے قبول کرتا ہے۔ بندگی کا خلاصہ اخلاص ہے۔ واہ واہ۔ اگر اخلاص نہ ہو تو ظاہری شکلی بندگی اللہ کو نہیں چاہیے، اللہ کو واقعی بندگی چاہیے۔ بس ہم میں سے ہر کوئی کوشش کرے کہ آہستہ آہستہ اس بندگی خالصانہ کے درجے پر فائز ہو خدا کرے کہ آج کی یہ صبح ہمیں ایسی نصیب ہو کہ جو باتیں ہم نے علماء کرام سے سنی، اسکالر سے سنی، ان کو ہم سمجھ بھی سکیں اور نافذ بھی کر سکیں، اور مقام بندگی جسے اقبال نے شان خداوندی یہ کہا کہ مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی، وہ مقام بندگی ہمیں حاصل ہو جائے کہ ہم اپنے رب کا صحیح بندہ بن جائیں۔ اسی دعا کے ساتھ اس صبح سے، اس صبح درخشاں سے اظہر علی عابدی کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔